رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ آج کی تفسیر میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، خصوصیت، مسائل اور تفسیر کے بارے میں بات ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت سے ہو رہی ہے، اور نماز میں قرات کی ابتدا بھی سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، اور مکمل سورت قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی وہ بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کی فضائل احادیث مبارکہ میں بہت ساری آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو جب میں نکلنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو عظیم سورت کے بارے میں بتانے والے تھے، تو وہ بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم سورتوں میں سے عظیم سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ جو 7 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی، یہ قرآن عظیم ہے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر جب انسان نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان فرمائی۔ جب وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی ابتدا میں تو آیت میں ایاک نعبد اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور دوسری میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا ہے، استعانت ہے۔ پہلے میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ پھر آخر تک اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کر دیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضائل میں بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر پر تھے، تو عرب کے قبائل میں سے گزرے کسی قبیلے پر، تو انہوں نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ آج رات ہم آپ کے پاس ٹھہریں گے، ہماری مہمان نوازی کریں۔ تو وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب وہ رات کا وقت ہوا تو ان کے سردار کو، جو قبیلے والے تھے، ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔
انہوں نے علاج معالجہ کافی سارا کروایا، لیکن علاج معالجے سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو وہ آخر میں کہنے لگے کہ یہ جو مہاجر مسافر لوگ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، شاید کوئی ایسا علاج ان کے پاس ہو کہ سردار ٹھیک ہو جائے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا علاج ہے کہ ہمارے سردار کو شفا مل جائے اور وہ ٹھیک اور تندرست ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے ایک صحابی نے کہا، ہاں علاج تو ہے، لیکن آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو اب ہم اس کا علاج کریں گے لیکن بدلے میں ہم کچھ مزدوری لیں گے۔ آخر بکریوں کے ایک ریوڑ پر بات طے ہو گئی۔ جب یہ صحابی رسول وہاں گئے اور وہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ٹھیک ہوا جس طرح کسی آدمی کو رسیوں سے باندھا ہو اور یک دم اس کی رسیاں کھول دی جائیں، تو وہ سردار دم کرنے کی وجہ سے ایسے اٹھ کھڑا ہوا، تندرست ہو گیا۔ صحابہ کرام کو بدلے میں انہوں نے بکریاں دی۔ اب جب وہ بکریاں لے کر قافلے میں پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ بکریوں کو تقسیم کرو۔ تو جس صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے کہا پہلے ایسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا اس کی اجرت لینا، دم کرنا، اس کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کس طرح پتا تھا کہ اس صورت میں شفا ہے، یہ رقیہ ہے، دم کرنے والی صورت ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر اور بتانے کے لیے فرمایا کہ ہاں اس کو تقسیم کرو، اس میں سے میرا حصہ بھی رکھنا۔ تو اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جابر آپ کو کیا عظیم صورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب، اس فاتحۃ الکتاب میں شفا من کل داء، ہر بیماری سے شفا ہے اس صورت میں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دو مسئلے اخذ ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اس کو پڑھ کر کسی پر یقین اور اعتماد کے ساتھ تھونکا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ اس احادیث مبارکہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ دم لینے کی اجرت جائز ہے۔ اگر کسی کو قرآن مجید پڑھ کر دم کیا آپ نے تو اس دم کے بدلے میں آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیت میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا میں لفظ الحمدللہ لائے ہیں۔ یہ جملہ الحمدللہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیں، وہ اس کے بدلے میں الحمدللہ کہے تو یہ گویا یوں ہوا کہ اس نعمت